بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی تو میری بیٹی کو اپنے اندر آنے دو، سانس نہ روکو۔ وہ بولی سوری ماما، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں کسی کو اپنے دماغ میں نہ آنے دوں۔ جس طرح میں آپ سے محبت کر رہی ہوں، آپ کی ہر بات مان رہی ہوں، اسی طرح اس کی بات بھی اس لیے مان رہی ہوں کہ یہ میرے ابوالہول کا غلام ہے۔ سونیا نے کہا وہ غلام نہیں ہے، تم سے جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں اسی طرح دھوکہ دے رہا ہے جس طرح اب سے پہلے وردان دے چکا ہے۔ یہ بات میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ اگر یہ بھی وردان کی طرح مجھے فریب دے رہا ہے تو رات ہوتے ہی مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، پھر یہ مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، تم الجھی رہو، ہم سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، کوئی بات نہیں، فون پر تو رابطہ رکھو گی۔ ہاں ماما، میں فون پر آپ سے باتیں کرتی رہوں گی۔ فرحاد نے اسے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو سونیا، میرا دیا ہوا زخم کیسا ہے؟ سونیا نے کہا بہت اچھا ہے، پہلی بار زخم کھانے کا مزہ آ رہا ہے۔ میرا وعدہ ہے میں تمہیں بھی ایسے مزے لوٹنے کے بہت سے مواقع دوں گی، اتنے زخم کھاؤ گے کہ مزہ ہی مزہ آتا رہے گا۔ بہت بولتی ہو، کیا تم نے اپنے فرحاد کی خبر لی؟ وہ شیر ببر بننے والا کچرے کی طرح کسی اسپتال میں پڑا ہوگا۔ تم نے اس کے لیے چیلنج بن کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب خود ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھ لو کہ وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، یہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ وہ اتنی جلدی اسپتال سے اٹھ کر میرے پیچھے چلا آئے گا۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور ابھی کئی دنوں یا کئی گھنٹوں تک خیال خوانی کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر تو تمہارے لیے یہ سنہری موقع ہے، وہ دماغی طور پر کمزور ہے، فوراً جاؤ اور اس کے دماغ پر قبضہ جما لو، اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا میں ایسا نادان نہیں ہوں، یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اب تک تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج اس کے دماغ میں پہنچ گئی ہوگی اور اسے ہر طرح کا تحفظ دے رہی ہوگی۔ وہ ہنسنے لگی، اس نے کہا تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں جمالہ کا یہ فون بند کر رہا ہوں، اب اس فون پر تم مجھ سے کبھی بات نہیں کر سکو گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جمالہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا کیا تم مجھے فون پر کسی سے باتیں نہیں کرنے دو گے؟ میں جو کر رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، ابھی میری یہ حرکت تمہیں اچھی نہیں لگے گی، بعد میں تم خود ہی قائل ہو جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس وقت وہ دوراہے پر تھی۔ بابا صاحب کے دائرے کے اتنے قریب آنے کے بعد دل ادھر کھینچا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف خود کو ابوالہول کا غلام کہنے والا اس کے بہت ہی قریب تھا، دل اس کی طرف ہی مائل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انسان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس نے بھی سر کو جھکا لیا تھا۔ حالہ بھی میرے پاس تھی اور کبریا اپنی ماں سونیا کے پاس تھا۔ ہم دونوں ہی زخمی تھے، مرم پٹی ہو چکی تھی، لیکن جب تک دماغی توانائی حاصل نہ ہوتی تب تک ہمارے خیال خوانی کرنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ضرور موجود رہتا۔ الپا نے کہا پاپا، میں اسرائیلی اور امریکی کابرین کا محاسبہ کرنے جا رہی ہوں، ہمیں جلد سے جلد معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا نام لے کر واردات کرنے والا کون پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بے شک تم جاؤ، اعلیٰ بی بی اور کبریا 4 گھنٹوں تک ہمارے پاس رہیں گے، ان کے بعد تم اور کرونا ہمارے پاس آ کر رہو گی، ان 4 گھنٹوں میں تم ان دشمنوں کا محاسبہ کرو۔ کرونا نے کہا پاپا، اگر الپا مناسب سمجھے تو میں اس کے ساتھ رہ کر ان دشمنوں کا محاسبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں الپا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی میں کرونا کو ویلکم کرتی ہوں، اس نے ہماری مما کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب ہم ان سے غافل تھے، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں کرونا کی بہت عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ کرونا نے کہا شکریہ الپا، میں تمہارے دماغ میں آ رہی ہوں، تم مجھے ان کابرین تک پہنچاتی رہو، میں سنتی رہوں گی کہ تم ان سے کیا کہہ رہی ہو اور کیا چاہتی ہو، پھر اسی کے مطابق میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی رہوں گی۔ وہ الپا کے اندر آ گئی، وہ اسے لے کر آرمی افسر کے دماغ میں پہنچی۔ اس نے یہودی کابرین کو وارننگ دی تھی کہ جو اپنے عہدوں سے استعفیٰ نہیں دے گا، اقتدار کی کرسی نہیں چھوڑے گا یا یہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ اس کا کام تمام کر دے گی۔ وہ دونوں جس سالہ افسر کے دماغ میں پہنچی وہ الپا کا دشمن تھا، اس کے علاوہ 6 کابرین ایسے تھے جو الپا کے چیلنج کو خاطر میں نہ لا کر وہیں رکے ہوئے تھے۔ وہ تمام کابرین پھر سے اس کے خلاف محاذرائی کر رہے تھے، وہاں کی عوام کو اس کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ ایک وسیع و عریض میدان میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ ان کابرین نے ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا کے مختلف ذرائع سے عوام سے التماس کی تھی کہ وہ آج شام 4 بجے اس میدان میں جمع ہو جائیں۔ وہ ان کے سامنے ایسے ملکی حالات پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں عام افراد نہیں جانتے، کیونکہ ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا در پردہ اپنے وطن اور اپنی یہودی قوم کو بہت زبردست نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسرائیلی کابرین میں سے 6 حکمران اور 3 آرمی کے افسران الپا کی شدید مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے بہت بڑے جلسے کا انتظام کیا تھا اور اس وقت وہ سب وہاں ایک اونچے سٹیج پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک آرمی افسر مائک کے ذریعے کہہ رہا تھا، یہ ہم مانتے ہیں اور ہماری پوری قوم مانتی ہے کہ الپا نے کئی برسوں تک خیال خوانی کے ذریعے اپنے ملک و قوم کی بہت خدمت کی، لیکن پھر اچانک ہی اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ وہ مسلمانوں کی حمایت کرنے لگی، بلکہ ان سے رشتہ داری بھی کی۔ ایک مسلم سے شادی کر کے اس کی بیٹی پیدا کی۔ تب سے وہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان الجھ گئی، دوہری پالیسیوں پر عمل کرنے لگی۔ عوام بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ بولا، جب ہم نے الپا کا محاسبہ کیا تو وہ ہماری دشمن بن گئی، ہمیں در پردہ نقصان پہنچانے لگی۔ عوام یہ نہیں جانتی کہ ہم نے اس کے کتنے مظالم برداشت کیے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی خاطر آئندہ بھی جان پر کھیلتے رہیں گے۔ تھینکس کاٹ کے ہم نے ایک برس پہلے اسے یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی، ہم سے دشمنی کرتی آ رہی تھی اور ہم جواباً اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں ایک حصے میں ہم یہودی حکمران رہیں گے اور دوسرے حصے میں فلسطینی مسلمانوں کی حکومت رہے گی۔ یہ ہم نے نہ پہلے کبھی تسلیم کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی تسلیم کریں گے۔ اس بات پر لوگ تالیاں بجانے لگے اور الپا کے لیے شیم شیم کہنے لگے۔ ان مخالف اکابرین نے یہ طے کیا تھا کہ وہ امریکی خیال خوانی کرنے والے سلومن وکٹر کا ذکر نہیں کریں گے، اپنی قوم کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ الپا کے مقابلے میں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہاں لائے ہوئے تھے۔ اگر وہ ایسا کہتے تو پوری قوم اعتراض کرتی کہ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا کو ہٹا کر ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کیوں لایا گیا ہے۔ وہاں کے دانشور اور دوسرے سیاستدان اور اپوزیشن میں رہنے والے سب اعتراض کرتے، یہ کہتے کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں آ کر ہمارے اہم راز چرا کر امریکہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ آرمی افسر مائک کے سامنے کہہ رہا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا کسی کے بھی دماغ میں گھس کر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، خیال خوانی نہ جانتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت الپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق کہنے لگا، آخر ہم کب تک ٹیلی پیتھی کے بغیر الپا کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ہم نے مجبور ہو کر امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مدد حاصل کی، پھر وہاں سے یہ خیال خوانی کرنے والے سلومن وکٹر کو یہاں بلایا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام دشمن اکابرین چونک گئے، پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اسے ایسا کہنے سے روکا جائے۔ ادھر وہ مائک کے سامنے کہہ رہا تھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہماری بہت بڑی طاقت ہے، اس کے باوجود آج تک ہم نے اپنی کوئی کمزوری امریکی حکمرانوں کے ہاتھوں میں نہیں دی، لیکن اب مجبور ہو کر ہم نے وہاں کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہاں بلایا ہے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک سیاستدان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ تو آپ لوگوں نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں پہنچتے ہی اعلیٰ عہدیداروں کے دماغوں میں جائے گا اور ان کے ذریعے ریکارڈ رومز میں گھسے گا، وہاں سے ہمارے بہت سے راز چرا کر لے جائے گا۔ دوسری طرف سے ایک اور شخص نے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا، اور اس طرح ہماری بہت سی کمزوریاں امریکی حکام کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ کرونا اس بولنے والے کے دماغ میں پہنچی، وہ اس کی مرضی کے مطابق بولنے لگا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ الپا ہماری یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی، تم لوگوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک دوسرے ملک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پر ایسے بھروسہ کر لیا جیسے وہ تمہارا باپ ہو۔ اس بڑے مجمع سے کتنے ہی افراد اس شخص کی حمایت میں بولنے لگے، ہوٹنگ ہونے لگی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہودی اکابرین پریشان ہو گئے۔ آرمی کے مسلح جوان دور دور تک کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ایک حاکم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مائک کے پاس آتے ہوئے کہا، میں بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، میری بات سنیں۔ الپا اس کے دماغ میں پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھنے لگی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب لوگ خاموش ہوئے تو وہ الپا کی مرضی کے مطابق کہنے لگا، آپ نے ہمارے اس آرمی افسر کی پوری بات نہیں سنی۔ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہاں ضرور بلایا تھا اور وہ یہاں رہ کر الپا کا مقابلہ کرتا رہا تھا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے ہمارے کئی اہم راز چرا رہا ہے تو ہم نے اسے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ الپا اس کے دماغ میں تھی، کرونا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آرمی افسر کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بولا، آپ عوام کو کیسی باتیں سنا رہے ہیں، قوم اتنی نادان نہیں ہے، یہ تو سمجھ گئی ہوگی کہ ہماری بے وقوفی سے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں کے اہم راز چرا کر لے گیا ہے۔ وہ حاکم الپا کی مرضی کے مطابق بولا، جو سچ ہے وہی میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی محب وطن الپا پر بھروسہ نہیں کیا، وہ ہماری یہودی قوم سے تھی اور اپنی قوم سے محبت کرتی تھی۔ جب ہم نے اس سے دشمنی کی اور اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تو اس کے بعد دوسرے یہاں آ کر یقیناً قبضہ جمائیں گے، جیسا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا آ گیا تھا اور یہاں سے بہت کچھ لے گیا ہے۔ جو اکابرین سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک اعلیٰ حاکم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، غصے میں چلتا ہوا مائک کے پاس آیا، پھر ان دونوں کو ہٹاتے ہوئے بولا، یعنی وہی بولنے لگا جو الپا چاہتی تھی۔
اس نے کہا میرے معزز سامعین، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت الپا نے ان دونوں کے دماغوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اس لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سیدھی باتیں کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الپا ہمیں یہاں سے بھگا دینا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں حکمران بن کر رہیں، لیکن ہم نے اس کا چیلنج قبول کیا ہے۔ ہم یہاں رہیں گے اور یہیں حکومت کرتے رہیں گے، اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کے خلاف محاذ بناتے رہیں گے، اسے یہاں آ کر کبھی اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ بڑے جوشیلے انداز میں دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، اگر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے راز چرا کر لے گیا ہے تو ہماری بلا سے چرا کر لے جائے، لیکن یہ ہم مردوں کے لیے کتنے شان کی اور آن کی بات ہے کہ ہم ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دے رہے۔ وہ چاہے جتنی بھی دیانتداری سے یہاں خدمت کرتی رہے، لیکن عورت پھر عورت ہے، پاؤں کی جوتی ہے، اور ہم اسے جوتی بنا کر پہنتے رہیں گے۔ ایسی باتیں سنتے ہی عوام غصے سے بھڑک گئی، شور مچانے لگی، پتھر مارنے لگی۔ کتنے ہی افراد چیخ چیخ کر کہنے لگے، الپا کو بلاؤ، وہ ہماری آئیڈیل ہے۔ تم سیاستدانوں نے ہم ملک و قوم کی خدمت کرنے والی ایک جانبدار خاتون کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، ہم تمہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لوگ چیخ رہے تھے اور پتھر پھینک پھینک کر مار رہے تھے۔ آرمی کے جوان انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگ ان پر بھی پل پڑے، ان سے ہتھیار چھیننے لگے۔ کتنی ہی جگہ سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں، ایک افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لوگ مر رہے تھے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہاں بڑی دیر تک ہنگامہ برپا رہا، بپری ہوئی عوام فوج کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ الپا اور کرونا ان اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر کہہ رہی تھیں، تمہیں وارننگ دی گئی تھی، یا تو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دو، سیاست چھوڑ دو، یا اس ملک سے چلے جاؤ، لیکن تم نے یہ بات نہیں مانی، اب تم سب سزا کے مستحق ہو گئے ہو۔ وہ دونوں ان کے دماغوں میں زلزلے پیدا کرنے لگیں، وہ چیخیں مار مار کر سٹیج کے فرش پر گرنے لگے، تڑپنے لگے۔ وہاں بڑی دیر تک قیامت کا منظر رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان اکابرین میں سے کتنے ہی مر چکے ہیں اور جو بچے ہیں وہ قریب المرگ ہیں، تو سب وہاں سے جاتے ہوئے نعرے لگانے لگے، الپا آئے گی، ضرور آئے گی، نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت بنے گی اور ہماری الپا آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور انہوں نے کہا، الپا، تمہارے مخالفین عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کے برعکس ہو رہا ہے، یہاں تمہارے لیے اور زیادہ محبتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ الپا نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اب یہاں ایسی حکومت قائم ہوگی جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی۔ وہ بولی، یہ تو گزشتہ نصف صدی سے دیکھا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا۔ امریکی سیاست بڑی مستحکم ہے، اسرائیل میں فلسطین کو اور پاکستان میں کشمیر کو مسئلہ بنا کر رکھنا اس کی سیاست کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے۔ الپا نے قائل ہو کر کہا، ہاں یہ تو ساری دنیا دیکھتی آ رہی ہے، اور ہم چند ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام بڑے ممالک کی سیاست کا رخ نہیں پھیر سکتے، وہ سب امریکہ کے حمایتی ہیں۔ بہرحال دیکھا جائے گا کہ آئندہ ہم کیا کر سکیں گے۔ کرونا نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ امریکی اکابرین کے اندر پہنچنا ہے اور ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ وہ بہروپیہ افراد ہم سب کو کھٹک رہا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی ہے جو اپنی اصلیت چھپا کر فراد علی تیمور بننے کا ڈرامہ پلے کر رہا ہے۔ کئی اکابرین ایک بڑے سے کمرے میں حساس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو امریکی جاسوس اور نمائندے اسرائیل میں تھے، ان میں سے ایک وہاں کی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ تمام امریکی اکابرین کو یہ امید تھی کہ اس جلسے میں الپا کے مخالف عوام کے دلوں میں بھی الپا کے خلاف نفرتیں پیدا کر دیں گے، پھر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی اسرائیل کی زمین پر کبھی قدم نہیں رکھ سکے گی۔ اس طرح امریکی اکابرین کو فائدہ پہنچتا۔ وہ یہودی اکابرین اپنے اہم معاملات میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے محتاج ہو کر رہ جاتے، لیکن بڑے سے مانیٹر پر تل ابیب کے جلسے کی رپورٹ پڑھتے جا رہے تھے اور مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ آخر انہوں نے کمپیوٹر کو آف کر دیا۔ ایک حاکم نے کہا، سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا؟ وہ کم وقت اسرائیلی اکابرین الپا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ عوام کے دلوں میں اس کے خلاف نفرتیں بھر دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ عوام الپا کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں اور اسے واپس بلانا چاہتے ہیں۔ الپا اور کرونا وہاں بیٹھے ہوئے دو افراد کے دماغوں میں پہنچی ہوئی تھیں۔ جب الپا نے انہیں مخاطب کیا تو وہ سب چونک کر اس شخص کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنی زبان سے الپا کی بولی بول رہا تھا، میں بول رہی ہوں، تمہاری سیاسی چالیں بڑی زبردست ہوا کرتی ہیں، بظاہر خاموش رہتے ہو لیکن در پردہ ہماری جڑیں کاٹتے رہتے ہو۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، ہم تو صرف یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے کہ اسرائیل میں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ تم لوگ میرے مخالف نہیں ہو، تبھی اپنے اس باپ سلومن وکٹر کو میرے مقابلے میں وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ ایک افسر نے کہا، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، تمہارے یہودی اکابرین نے ہم سے درخواست کی کہ انہیں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے دوستانہ انداز میں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنا ایک خیال خانی کرنے والا وہاں بھیج دیا۔ تم نے ان یہودی اکابرین کی حمایت میں اسے بھیجا جو میرے مخالف تھے۔ تم اپنی سازشوں سے انہیں میری دشمنی پر اکسا رہے ہو، انہیں میرا دشمن بنا رہے ہو۔
1 برس پہلے تم لوگوں نے مجھے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور اب بھی یہی کرتے آ رہے ہو۔ کرونا نے دوسرے شخص کے ذریعے کہا، تم ایک الپا کو وہاں سے بھگانا چاہتے تھے، اب ایک نہیں 2 الپا آ گئی ہیں، اور یہ دونوں صرف اسرائیل میں ہی نہیں، تمہارے امریکہ میں بھی تمہارے اندر آتی رہیں گی اور جوابی کارروائی کرتی رہیں گی۔ ایک حاکم نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو سراسر دشمنی ہوگی، ہم نے تم سے کوئی دشمنی نہیں کی ہے، تم ثابت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل میں اب تک تمہارے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ الپا نے کہا، مجھے یہ ثابت کر کے کسی عدالت میں نہیں جانا ہے، میری عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سب میرے مجرم ہو۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، دیکھو الپا، تم جب سے فرحاد علی تیمور کی فیملی میں گئی ہو تب سے ہمارے دشمن بن گئی ہو۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرحاد کے بہکانے سے تم یہاں ہمارے دشمن بن کر آئی ہو۔ یہ بتاؤ کہ میرے پاپا فرحاد علی تیمور تم سے کیوں دشمنی کریں گے؟ ساری دنیا جانتی ہے، دوست دشمن سبھی جانتے ہیں کہ جب تک کوئی انہیں چھیڑتا نہیں ہے اس وقت تک وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ ایک حاکم نے کہا، ہم نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی ہے، برسوں سے خاموش ہیں، اس کے خلاف کسی طرح کی محاذرہ نہیں کرتے ہیں، تم سب جھوٹے اور فریبی ہو۔ میں نے بھی کہا تھا کہ تم لوگ بڑی خاموشی سے چپ کے ہماری جڑیں کاٹتے ہو۔ کرونا نے اپنے ایک اہلکار کے ذریعے کہا، اس وقت بھی تمہارا ایک ٹیلی پیتھی جانے والا وائس مین انڈیا میں موجود ہے اور وہ میرے پاپا فرحاد علی تیمور کی فیملی کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے۔ اس مسئلہ بننے والے کو تو ہم چٹکیوں میں مسل دیں گے، لیکن تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ دیکھو الپا، تم ہماری چور خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتی ہو کہ ہم نے جن امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ہائر کیا ہے ان میں سے کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے انچارج آرمی کے چند اعلیٰ افسران ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں، اور وہی جانتے ہیں کہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا ایسا ہے جس کا نام وائس مین ہے اور وہ انڈیا میں فرحاد کے خلاف محاذرہ کر رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بالکل ہی انجان ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ہم فرحاد سے کوئی دشمنی نہیں کر رہے۔ تو تم لوگ دشمنی کرنے کا ایک الگ شبہ بنا کر اس سے لا تعلق ہو گئے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دشمن نہیں ہو۔ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن معصوم بن رہے ہو۔ کرونا نے کہا، بہرحال ہم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے وہ چند یوگا جاننے والے اعلیٰ افسران کون ہیں اور کس طرح اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مگر یہ بات راز نہیں رہی ہے کہ تم سب پھر ایک بار ہمارے پاپا کے خلاف محاذرہ کرنے لگے ہو۔ الپا نے کہا، انتظار کرو اور دیکھو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تم لوگوں سے پھر کسی وقت رابطہ کیا جائے گا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئیں، وہ سب انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، وہ جا چکی ہیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، وہ موجود ہیں، چپ چاپ ہماری باتیں سن رہی ہوں گی۔ تیسرے نے کہا، سنتی ہے تو سننے دو، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں بول رہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ خیال خوانی کرنے والی ایک نہیں 2 تھیں، ان میں سے ایک الپا ہی تھی، دوسری کون ہے؟ ایک آرمی افسر نے کہا، میں کرونا کی آواز اور لب و لہجہ اچھی طرح پہچانتا ہوں، ابھی وہی بول رہی تھی، لیکن کرونا تو 7 بلڈرز کے لیے کام کر رہی تھی اور اس نے ہم سے بھی رابطہ کیا تھا، ہمارے لیے بہت اہم فرائض انجام دے کر ہماری پناہ میں آنے والی تھی، لیکن اچانک ہی کہیں گم ہو گئی۔ اس آرمی افسر نے کہا، اب وہ الپا کے ساتھ آئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ فرحاد کی پناہ میں پہنچ چکی ہے، وہ بھی اسے پاپا کہہ رہی تھی۔ ایک نے کہا، فرحاد ان ٹیلی پیتھی جاننے والیوں کو بیٹیاں بنا کر خوب فائدے اٹھا رہا ہے اور ان سے ہمارے خلاف کام لے رہا ہے۔ الپا ایک اعلیٰ حکام کے دماغ میں پہنچ گئی، وہ اس کی مرضی کے مطابق سوچنے لگا۔ الپا اور کرونا ہمارے اندر سرنگ بناتی ہوئی ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کے دماغ میں گھستی ہوئی ریکارڈ روم تک پہنچ سکتی ہیں اور ہمارے بہت سے راز چرا سکتی ہیں۔ ریکارڈ روم کے اعلیٰ عہدیداروں کو پہلے سے محتاط کر دینا چاہیے۔ اس نے یہ بات دوسرے کابرین سے کہی، سب نے ہی اس بات کی تائید کی۔ آرمی کے ایک افسر نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر ریکارڈ روم کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں آرمی کا میجر میکی آرتھر بول رہا ہوں، دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، آپ تمام ذمہ دار عہدیداروں کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آل رائٹ سر، ہم سب محتاط رہیں گے۔ اس نے کہا، ریکارڈ روم کے اندر ہمارے 2 یوگا جاننے والے عہدیدار ہیں جو وہاں باری باری ڈیوٹی پر آتے ہیں، انہیں بھی محتاط رہنے کی تاکید کی جائے، ہم کبھی کبھی وزٹ کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ الپا اور کرونا اس عہدیدار کے دماغ میں پہنچ گئی، چند منٹوں میں ہی انہوں نے ریکارڈ روم میں پہنچنے کا راستہ ہموار کر لیا۔ وہاں کے مین دروازے پر ایک یوگا جاننے والے عہدیدار کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی وہ وہاں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ کرونا نے کہا، الپا میں باری باری یہاں موجود رہنا ہوگا، موقع دیکھ کر اس یوگا جاننے والے عہدیدار کو اعصابی طور پر کمزور بنانا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم اندر پہنچ سکیں گے۔ وہ وہاں پہنچ کر ٹیلی پیتھی جاننے والے سولومن وکٹر اور انڈیا میں ہمارے خلاف محاذ بنانے والے وائس مین ریکارڈ سے ان کے فون نمبرز اور ایڈریس وغیرہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح ان دشمن خیال خوانی کرنے والوں کی شہرت تک پہنچ سکتی تھیں۔ وہ تمام امریکی کابرین اسی بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، اب ہمیں صرف الپا اور کرونا سے ہی نہیں، فرحاد علی تیمور کی طرف سے بھی بہت محتاط رہنا ہوگا۔
ایک آرمی افسر نے کہا جب ہم نے سلمان وکٹر کو الپا کے خلاف محاذ بنانے کے لیے اسرائیل بھیجا اور وائس مین کو فرحات کے خلاف محاذ رائی کے لیے انڈیا روانہ کیا، تبھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ بھید کھل سکتا ہے، فرحات کو ہماری سازشوں کا علم ہو سکتا ہے۔ ایک اور افسر نے کہا ہم نے بڑے عرصے کے بعد ان پر ہی حملہ کیا تھا، ہمارا یہ راز آخر راز نہ رہ سکا۔ آرمی کے اعلیٰ افسر کے سامنے رکھے ہوئے فون کا بزر بولنے لگا۔ اس نے اٹھا کر نمبر پڑھے اور پھر کہا کوئی نیا نمبر ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے پوچھا ہیلو کون؟ میں بول رہا ہوں۔ میری آواز اور لب و لہجہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیدے پھاڑ پھاڑ کر آس پاس بیٹھے ہوئے اکابرین کو دیکھا۔ ایک نے پوچھا کیا بات ہے، کون ہے؟ اس نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فرحات علی تیمور ہے۔